الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال تعالى في موضع آخر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیو اور میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں، گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے لعنت والے کام، جس لعنت کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، فتنے اس کے اوپر گھیر لیتے ہیں، شیاطین اور خبیث جادوگر ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، یہ ساری خرابیاں پیش آنے لگتی ہیں۔ اور اس زمانے کے اندر سب سے بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے۔ آج آپ کے سامنے موبائل کے نقصانات، کہ جس کی وجہ سے پیدا ہونے والا بچے سے لے کر 70-80 سال کے بوڑھے تک، جس میں عوام ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم ہیں اور غیر عالم ہیں، ٹیچرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اس فتنے میں چھوٹے بچے سے لے کر بڑے لوگوں تک مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور یہ ایسا زہریلا فتنہ ہے کہ جس زہر کی وجہ سے دو طرح کی بربادیاں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بربادی ہماری جسم، ہمارا صحت، موبائل کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ان کنٹرول ہو جاتا ہے، صحت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کا سب سے بڑا قیمتی وقت، جس وقت کو لے کر انسان دنیا میں آیا ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اس کے لیے قیمتی ہے، اس قیمتی وقت کو اس کے ذریعے ضائع کیا جانا، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اس آنے کی وجہ سے، اس فون کے آنے کی وجہ سے ہم لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس فتنے میں مبتلا ہے۔ کوئی ایسا آدمی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے کتنا بھی بڑا متقی ہو، وہ اسمارٹ فون استعمال کرنے والا ہو، کوئی اس بات کی 100% گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ موبائل استعمال کرنے کے بعد گناہ نہ کیا ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے زمین کے اوپر ایسے فساد
برپا ہوا، رشتے ناتوں میں دوریاں ہوئی، طلاقوں کی شرح زیادہ ہو گئی، نوجوان بچیاں موبائل کی وجہ سے 100% میں سے تقریباً 98% بچیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ اور اس موبائل کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو اخلاق ہونا چاہیے تھا وہ اخلاق ختم ہو چکے، رشتہ داروں میں ملاپ ہونا چاہیے تھا وہ رشتہ داری میں ملاپ ختم ہو گئے، محبتیں ختم ہو گئی۔ موبائل کی وجہ سے غیبتیں اتنے زیادہ ہو گئیں جس کی وجہ سے آدمی فون پر بیٹھے بیٹھے 100 لوگوں کی غیبت کر دیتا ہے اور موبائل کے ذریعے سے اتنا بڑا گناہ ساتھ لے کر پھرتا ہے۔ یہ تو ظاہر میں آنے والے گناہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ایک کتاب میں نے پڑھی حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے فون ہی کے سلسلے میں حضرت جتنے خطابات کیے تھے اس کو کتابی شکل میں پیش کیا گیا۔ اس کے اندر حضرت نے اتنے نقصانات لکھے، اور اسی طریقے سے میں نے ایک آدمی کا فون کے نقصانات کے سلسلے میں نے پڑھا بھی ہے کہ فون کے جسمانی اعتبار سے کیا نقصان ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے فون جو ایجاد ہوا ہے ناروے میں ایجاد ہوا ہے اور سویڈن میں ایجاد ہوا ہے۔ سب سے پہلے مینوفیکچرنگ جو ہوا فون کی مینوفیکچرنگ وہ ناروے اور سویڈن میں ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے فون کو استعمال کیا، فون استعمال کر اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلا ہے، سب سے پہلے وہاں ایجاد ہوا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جب فون استعمال کیا تو ہمارے جسمانی اعتبار سے بہت ساری تبدیلیاں شروع ہو چکی تھی۔ کینسر بیماری آج سے 20 سال پہلے نہیں تھی۔ کینسر کی بیماریوں کا وجود اسی موبائل کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو بندہ اس موبائل کو جتنا زیادہ استعمال کرے گا اتنا زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، اور جو بندے جتنا زیادہ اس موبائل سے دور رہیں گے اتنا ہی عافیت سے رہیں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ موبائل ہماری مقصد بن چکا ہے، حالانکہ موبائل ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن ہم نے موبائل کو ایسا مقصد بنا لیا جس مقصد کی وجہ سے اس کے اثرات جب تک ہمارا موبائل ہمارے جیب میں رہتا ہے نامردی کی شرح زیادہ ہو چکی ہے۔ مرد حضرات شادیاں ہوتے ہیں، 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، 2-3 مہینے کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، بچی آ کر رزلٹ بتاتی ہے کہ یہ بچہ شادی کے قابل نہیں ہے، نامرد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی نامردگی ختم ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے اندر کے جو جذبات، جو خواہشات جو ایک عورت کے اندر ہونا چاہیے تھا، اس عورت کا موبائل کے استعمال کی وجہ سے اس کے اندر بھی خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نارملی مرد جو اس سے شادی کرتا ہے اس سے نفرت کر کے طلاق لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اثر یہ ہے، بعض سائنسدانوں نے یہاں تک ریسرچ کیا کہ ہمارا موبائل ہم جیب میں یہاں رکھتے ہیں، بعض لوگ تو یہاں اوپر دل کے پاس رکھتے ہیں، تو موبائل اس کا کنیکٹ نیٹ ورک سے ہے، نیٹ ورک کا تعلق اوپر جو سیٹلائٹ ہے اس سے ہے، تو اب اس کا تعلق وہاں سے ہے، تو جب یہاں رکھے گا اس کے اندر جو شعاعیں ہوتے ہیں وہ شعاعیں ہمارے جسم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ جب جسم کا ایک حصہ بن جاتے ہیں تو مرد کے مادہ منویہ جس کے ذریعے سے نسل وجود میں آتی ہے، جسے منی کہتے ہیں، اس منی کے اندر 2 طرح کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ جراثیم کو یہ شعاعیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
اس کے سلسلے میں سائنسدانوں نے کہا کہ یہ کھاتے کھاتے آدمی کو نامرد بنا دیتے ہیں. یا تو مرد کے لائق تو رہتا ہے لیکن بچے پیدا نہیں ہوتے. تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آدمی مرد رہنے والا آدمی نامرد بن جاتا ہے. عورت جو کہ نارمل پوزیشن میں ہوتی ہے زیادہ موبائل کے استعمال کرنے کی وجہ سے وہ بھی شادی کے قابل نہیں رہتی. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے. دوسرا نقصان جسمانی اعتبار سے، چاہے وہ بلوٹوتھ رکھ کر آپ استعمال کرتے ہو، چاہے کوئی اور ذریعے سے تم فون میں بات کرتے ہو، کان کے اندر ایک ایسا کینسر آج سائنسدانوں نے ریسرچ کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ موبائل بات کرنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے کان کا کینسر، اور کان کا تعلق ہوتے ہوتے دماغ کا ہوتے ہوتے دماغ کا تعلق جسم کے اندر جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ پھیپھڑوں کے ساتھ تعلق. ان تینوں کا کینسر زیادہ فون کے بات کرنے والوں کو سب سے پہلے اٹیک ہوتا ہے. فوراً تو اٹیک نہیں ہوتا، یہ سلو پوائزن ہے، فوراً تو ہرگز اٹیک نہیں ہوتا. دھیرے 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 جو جتنا زیادہ، چاہے وہ بلوٹوتھ کے ذریعے سے بات کرنے والا کیوں نہ ہو، چاہے ڈائریکٹ فون اٹھا کر بات کرنے والا کیوں نہ ہو، تو یہ فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے جسم پر ایسا اثر پڑتا ہے فیوچر میں جانے کے بعد وہ کینسر کا مریض بننے کی 100% چانسز ہے. دوسری بات یہ ہے، اب تو آپ نے یہ بڑے لوگوں کا ساتھ ہو، کون بھی فون زیادہ استعمال کرنے والے، ان کے لیے یہ سب سے زیادہ خطرناک جسمانی اثرات اس پر ہوتے ہیں. دوسرا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ہیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اتنے بے ڈھنگے، ماں باپ اتنے بے عقل اور بے سمجھ ہو چکے ہیں، بچے کو سب سے پہلے تعارف موبائل کا کرواتے ہیں. دودھ پینے والا بچہ، اس کے سامنے موبائل کا تعارف، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے کارٹون جو پوئم کی شکل میں اس کے سامنے ڈلواتے ہیں. وہ بچہ نہیں سوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے پوئم جو بچپن سے وہ طوطے کے یعنی جانوروں کے وہ دکھا کر اسے سب سے پہلے موبائل کی خواہش، دودھ پیتے والے بچے سے موبائل کی خواہش سب سے پہلے اس کے سامنے، بچے کے سامنے رکھتے ہیں، اور وہ بچہ سلانے کے لیے، بہلانے کے لیے اسی موبائل کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہی بچہ 2 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، 2.5 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، بچہ کھانا کھاتا نہیں، کھانے سے بیزار. تو وہ مائیں جن کے شوہر جن کو بڑے بڑے فون ڈلوا کر ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ان ماؤں کا یہ رویہ کہ اس بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے موبائل سامنے رکھ کر کھانا کھلانے کی عادت بنانا، اور یہ بچے موبائل کے اندر چلتے چلتے ان کی نگاہیں نہ کھانے کی طرف ہوتی ہے نہ ماں کے اس نوالے کی طرف ہوتی ہے، ساری نگاہیں اس اسکرین پر پڑ جاتی ہیں. اور بچوں کا دماغ اور بچوں کی آنکھیں بالکل کمزور ہوتی ہیں، بچوں کے ہاتھ بالکل کمزور ہوتے ہیں. وہاں سے وہ بچے اس کے عادی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ سائنسدانوں نے، حالانکہ یہ غلیظ لوگ ہیں، سائنسدان ہے نا، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ کوئی آ کر دوست نہیں ہے، یہی خود آ کر موبائل ایجاد کر رہا ہے، یہی خود اس کے نقصانات بتا رہے ہیں، یہی خود اس کے فائدے بھی بتاتے ہیں. یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، تم نہ یہ فائدہ ہوگا، تم نہ یہ فائدہ ہوگا. تو اب یہ سائنسدانوں نے اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بتایا کہ جو بچے 5 سال سے پہلے موبائل کے دیکھنے کے عادی بن جاتے ہیں، موبائل ان کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، بچھونا بن جاتا ہے، وہ بچے 5 سال کے بعد کینسر کے مریض ہونے کے 100% چانسز ہیں. جو اسکرین پر جو شعاع آتی ہے وہ شعاع ڈائریکٹ آنکھوں پر لگتی ہے
اور آنکھ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ جو بندہ ایک زمانے میں 80 سال 90 سال جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تب اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہوتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں بچہ 5 سال کا بھی ہو گیا فوراً آنکھوں کی بینائی چلی جا رہی ہے۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے کے آنکھوں پر چشمے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یعنی شوگر ہے نا، شوگر کی بیماریاں بچوں کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی آ رہی ہیں، شوگر کی بیماری۔ تو میرے بھائیوں یہ سب سلو پوائزنس ہیں جو ہمیں تمہیں دیا گیا ہے اور ہم سب اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ موبائل کے بغیر ہمارے حضرت یہی فرماتے تھے، کسی نوجوان کو جان سے مارنے سے بھی زیادہ اس کے پاس جو موبائل ہوتا ہے اس موبائل کو چھین لیا جائے 1 گھنٹے تک، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی باہر آ کر جیسے تڑپتی ہے وہ نوجوان موبائل کے بغیر ایسے تڑپنے لگتا ہے آج کے زمانے میں۔ تب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، میں نے اپنے مکتب میں بچوں کو پوچھ لیا ایسا بھائی کون کون کارٹون دیکھتے ہیں؟ ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق کارٹونوں سے نہ ہو، ایک بچہ بھی نہیں۔ پورے بچے ہاتھ اٹھائے، کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں بھیم دیکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں یعنی فلاں دیکھتا ہوں۔ یہ جو بھیم وغیرہ جو کارٹون بنائے ہیں اس کے اندر انڈائریکٹ سے اللہ ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی وحدانیت کو ختم کر کے کہ دیکھو اللہ نہیں ہے، یہ لوگ اگر طاقتور ہیں، جب یہ بھیم طاقتور ہے تو اس سے یعنی جو بت ہے وہ بھی اس سے بڑا طاقتور ہے۔ تو اب تقریباً 100% ہمارے بچے کارٹونوں میں لگ گئے، کارٹون دیکھنے والے بن گئے، اور یہ بنتے بنتے آگے جائیں گے تو پھر اور زیادہ مرحلے فون کے ساتھ ان کا اور زیادہ تعلق ہو جائے گا۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے بچے جن کی آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں، جو دماغی مریض ہو گئے، جو ہاتھوں کے مریض ہو گئے، جو پاگل بن گئے، ان کا کہنا ہے، ان کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں نے 24 گھنٹے موبائل کا استعمال کیا تو ان کا دماغ فیل ہو گیا، وہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ لیکن کیا کریں، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے موبائل کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں۔ اسی لیے یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہوئی، بڑے لوگاں بھی آج کل کیا ہے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کیا بھی کام نہیں رہتا، موبائل رہتا ہے۔ موبائل کے اندر ایسے بڑے بڑے لوگاں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، میرے پاس یہاں تک یہ رپورٹ پہنچی ہے کہ ایسے بڑے لوگاں بھی بلو فلمیں دیکھنے والے بن گئے، بلو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، بے شرم ہو کر، بے حیا ہو کر۔ بڑھاپے کی حالت میں آدمی اگر اپنے نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جو اگر بالکل ان کے بچے ہو گئے ہیں، بچے کمانے والے بن گئے اور ان کو کوئی کام نہیں، بس وہی موبائل۔ نوجوانوں کی باری آئی، نوجوان، آج کے نوجوان 100% میں سے 1% نوجوان دکھا دو جن کا تعلق موبائل سے نہیں ہو، اور ایسے ملوث ہو چکے ہیں پتہ نہیں کیسے کیسے گیمز، اور رات بھر 3 بجے تک 4 بجے تک موبائل کی وجہ سے جاگنا اور رات بھر موبائل کے پیچھے پڑ جانا۔ ان کا فیوچر کیا بننے والا ہے؟ آگے یہ موبائل ان کا فیوچر بننے والا ہے، موبائل جس کا فیوچر بن گیا۔ اسی لیے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج ہندوستان کے اندر 15 کروڑ نوجوان نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کی عموماً وجہ یہی ہے کہ موبائل، عموماً وجہ موبائل ہے۔ آپ دیکھو، میں کئی نوجوانوں کو آزمایا ہوں، میں سامنے سے گزرا بولے تو ایسا لے کو بیٹھ گئے رہتی ہیں، آٹو والا بھی رہندے، دکان والا بھی رہندے، وہ موبائل میں ایسے گھس جاتے ہیں، سامنے آ کر شیطان آ کو کھڑے ہو گئے تو بھی ان کو احساس نہیں ہوگا کون کھڑا ہوا ہے۔ سامنے سے اگر کوئی ٹرک آ کر مار دے تب بھی کوئی احساس نہیں ہوتا، اس طرح موبائل میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور موبائل میں گھسنے کے بہت سارے نقصانات۔ موبائل کے اندر ایک ایپ ہے انسٹاگرام۔
انسٹاگرام کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اتنے گندے طریقے سے ملوث ہو چکے ہیں کہ انسٹاگرام کے اندر کوئی پاکیزہ چیزیں اس کے اندر موجود نہیں. لڑکیاں بے حیائی انسٹاگرام میں اپنے جسم کے کپڑے اتار کر دکھا رہے ہیں انسٹاگرام میں آ کر. اور وہ نوجوان جو اپنے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے, مسلمانوں کا نام رکھا ہے, مسلمانوں میں شامل ہے, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے, وہ انہی نوجوان بچیوں کو دیکھ کر یہی اس کی 7 کلاس ہوتی ہے, 8 کلاس والا بچہ, 9 کلاس والا بچہ, 10 کلاس والا بچہ, آج ہمارے سامنے رپورٹ آ رہی ہے 7 کلاس والا بچہ بچی کو لائن مارنے پر مجبور ہے, وہ پروپوز کر رہا ہے. اسی موبائل کا نتیجہ ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ موبائل کو سمجھانے کے لیے حدیث کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے, اس کا تعلق موبائل کے ساتھ اسی طرح ہے. ہم لوگ سب وقت میں برکت تھی ہماری, ہفتہ آنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا جمعہ کب آئے گا, رمضان کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ رمضان کب آئے گا, بقرعید کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ بقرعید کب آئے گی. لیکن آج کل کے حالات, وقت کے اندر بے برکتی اتنی تیزی کے ساتھ آ چکی ہے کہ دیکھتے دیکھتے جمعہ آ جاتا ہے, دیکھتے دیکھتے مہینہ ختم ہو جاتا ہے, دیکھتے دیکھتے رمضان, دیکھتے دیکھتے بقرعید. یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ایک دم سپر فاسٹ فلائٹ کے جیسا ہے. تو سب سے پہلی بے برکتی جب انسان گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہ گناہ ایسا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائے, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. کل قیامت کے دن انسان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور اس انسان, اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی. ایک آیت کے اندر زبان پر مہر لگا دی جائے گی, اس آیت کے اندر زبان سے بھی وہ گواہی دینا شروع ہوگا, اس کی زبان خود اس کے خلاف گواہی دے گی. اور اس کے ہاتھ کیا کیا کرتا تھا اس کے خلاف یہ گواہی دیں گے, اور اس کے پیر کہاں کہاں چل کر گئے, گناہ کرنے کے لیے کہاں کہاں گئے, اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ اس کے خلاف گواہی دیں گے تو ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہوتا ہے, موبائل کی اسکرین پر انگلی سے کیا ٹچ کیا جاتا ہے, نوجوان بچے اور بچیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جس اسکرین پر, جو ویب پر جا کر ہم جو چیز ٹچ کر رہے ہیں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. جب یہ ٹچ کیا جاتا ہے تو یہ کیمرہ اللہ نے انگلیوں کے اندر, ہاتھوں کے اندر لگایا ہے. یہ ہاتھ, یہ انگلیاں سارا ہمارا ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا موبائل کے اندر جا کر دیکھا جا رہا ہے, کیا کیا چیزیں دبائی جا رہی ہیں, کیا کیا گانے دیکھ رہے ہیں, کیا کیا فلمیں دیکھ رہے ہیں, کیا کیا ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں, کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ سارا ان ہاتھوں کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے. اور یہ گناہ ایسا خطرناک ہے, نوجوان نے موبائل استعمال کرنے کو, اس طرح کے ویب سائٹ استعمال کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا ہے, نہ نوجوان بچیاں گناہ سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ ہاتھ بھی, آنکھ بھی, زبان بھی موبائل کے ساتھ تعلق ہو چکے ہیں. اب وہ گیم ڈالے تھے یہودیاں, جسے کیا بولتے ہیں, اسے مار مار کر کو بول کو گنا سب تھے نا, وہ کیا گیم ہے, وہ پب جی. اس کے اندر تو ہماری نسل کے بہت سارے لوگ پاگل ہو چکے, اسے اتنا زیادہ استعمال کیا گیا, آج بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کے بدل میں کوئی اور گیم لائے. ہندوستان کے حکومت پر زور ڈالا گیا کہ تم نے اس موبائل ایپ کو کیوں پرمیشن دی, آپ یعنی بین کیجئے. جب بین کیا گیا تو ایک اور موبائل ایپ ڈالا گیا اسی طرح کا, اور نوجوان اسی ایپ میں ملوث ہے. تو ایک طرف تو گیمنگ کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کی فیوچر کو خراب کرنے کے لیے ڈالا گیا, دوسری طرف انسٹاگرام جیسے ایپ اور جیسے ویب سائٹ بنا کر بے حیائی کو, بچہ 5 سال کا ہوتا ہے, 6 سال کا ہوتا ہے, 7 سال کا ہوتا ہے, بچے اور بچیاں, ان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے یہ سارے ایپ اور یہ سارے ویب سائٹ اور یہ سارے چیزیں بنائیں تاکہ بچوں کے اندر بچپن ہی سے
بے حیائی کھل کر آ جائے اور سارے بچے اپنے ایج پر آنے کے بعد ایک بے حیا بن کر زندگی گزارنے والے بن جائے. اس طرح شیطان اور شیطان کے لشکر کی محنت ہوئی ہے. بے سوچے سمجھے ہر بچوں کے ہاتھ میں فون، اور ہر بچوں کا تعلق کارٹون سے، نوجوانوں کا تعلق انسٹاگرام اور بے حیا فلموں سے، بڑوں کا تعلق بھی موبائل کے ساتھ کہ بعض بڑے ایسے گندے گندے تصاویر، گندے گندے فلموں میں ملوث ہیں، گندی گندی چیزوں میں ملوث ہیں. ان کا وقت نہ کبھی قرآن پاک کی تلاوت پر گزر رہا ہے، نہ ذکر و اذکار پر گزر رہا ہے. اسی لیے مسجد میں آنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک تو لعنت والے کام تو کر رہے ہیں، دوسرا 24 گھنٹے موبائل کے سامنے آنکھ لگا کر بیٹھ گئے. اب موبائل میں یوٹیوب کھولیں گے تو ایڈ کے بغیر کوئی آپ کا ویڈیو نہیں چلے گا، اور اس ایڈ کے اندر ایسی ننگی تصویریں دکھیں گی کہ ایک مرتبہ جو انسان اس ننگی تصویر پر آنکھ لگا کر دیکھتا ہے، ایڈ ختم ہونے کے لیے انتظار کرتا ہے کب بھائی ایڈ ختم ہوتا ہے. اب ایڈ ختم ہونے تک اس ننگی تصویر کو دیکھنے پر وہ مجبور ہوتا ہے، وہ دیکھتا رہتا، یہاں دیکھتا رہتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نامحرم عورت کو خواہش کے ساتھ دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، یہ آنکھوں کا زنا کرتا رہتا ہے. اب اس کا تعلق دل سے آتا ہے. آنکھ کا زنا جیسے کیا، دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ ایمان کا نور بجھ جاتا ہے. جب ایمان کا نور بجھ جاتا ہے تو پھر مسجد کو کیا آتا، وہ کیا سچائی پر قائم رہتا، وہ کیا صحیح طریقے سے دین پر قائم رہتا، وہ کیا قرآن پڑھے گا، کیا قرآن سیکھے گا، کیا ذکر کرے گا، کیا اللہ کا نام لے گا. جب یہ اس کا تعلق یہاں سے بن گیا کہ 24 گھنٹوں میں سے یعنی تقریباً 12-13 گھنٹے موبائل کے پیچھے لگا دیا، تو پھر اسے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کے لیے بھی دل نہیں مانے گا، نہیں مانے گا. کب کب یہاں سے چلا جاؤں. تو یہ سارا نیٹ ورک شیطان کے ہاتھ میں، شیطان کا لشکر موجود ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک. عورتوں کی بات کیا کہوں میں، انشاءاللہ اگلے جمعہ عورتوں کے متعلق میں بات کروں گا، اس جمعہ ہمارے متعلق بات کر لیں گے. تو ہمارے نوجوان بچے اور ہمارے چھوٹے بچے، اسکول میں پڑھنے والے بچے، اب ظالموں نے یہ کیا کیا، پہلے تو ذرا دور تھے، ہمارے بچوں سے دور رکھتے تھے. جیسے ہی وہ 3 سال 2 سال جو وبا پھیلی تھی، لوگ مر رہے تھے، تعلیم کے بہانے پر موبائل یعنی آن لائن کلاسز کے نام سے کیا ہی شروع کیا، تو ہر بچہ اس کے ساتھ لگ گیا، ہر بچہ لگ گیا. موبائل نئے خریدنے والے بھی، غریب بھی ہمارے سامنے آ کر کیا کرنے لگے، حضرت کیا کہ آن لائن کلاساں گتے، بڑا موبائل ہونا گتے، زوم کلاسیں ہوتی گتے. اب اس لیے خرچ مانگ کر موبائل خریدنا شروع کر دیے، اور موبائل والے بھی 5,000 میں 6,000 میں 7,000 میں 8,000 میں ایسے فیوچرز بنا کر، ایسے سمارٹ فون بنا کر پوری ہندوستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر سپلائی کیے کہ غریب سے غریب آدمی بھی آسانی سے یہ شیطان اور یہ جہنم کا انگارہ، یہ جہنم کی چیز خرید کر اس سے فائدہ اٹھانے والا بن جائے. تو اس کی وجہ سے، اسی انگار کی وجہ سے، اسی جہنم کے آلے کی وجہ سے بچیاں درادرے لمبے لمبے بھاگنے لگے. حضرت نے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے واقعہ تذکرہ کروں گا، برسیسا کا، جو حدیث کے اندر موجود ہے. برسیسا کا واقعہ اور آج کے اندر کے موبائل کا مرحلہ دونوں ایک ہی ہے. کیسے کیسے انسان دھیرے دھیرے موبائل کے خواہشات میں مبتلا ہو کر اس کا مریض بن جاتا ہے. برسیسا کے واقعہ سے حضرت نے ثابت کر کے دکھایا کہ برسیسا کا واقعہ اور آج کے زمانے کا موبائل دونوں ایک ہی ہے. ہم لوگ ایک زمانے میں بڑے نیک تھے، ایماندار تھے، زندگیاں اچھی گزر رہی تھی، بیماریوں سے دور تھے. تقریباً 10 سال سے بیماریوں کی شرح بڑھ گئی اور گناہ بڑھ گئے، بے ایمانی بڑھ گئی، دھوکہ بڑھ گیا، جھوٹ بڑھ گیا، اور فحاشی بڑھ گئی، بے حیائی بڑھ گئی، طلاقوں کی شرح بڑھ گئی، نکاحیں ٹوٹنے لگے، محبتیں ختم ہونے لگے.
یہ سارے کھیل کے پیچھے ایک کھیل ہے، وہ موبائل. جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، برسیسا ایک نیک آدمی جس کی خانقاہ تھی، ایسا عبادت گزار آدمی تھا، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں ملوث تھا. 24 گھنٹے. کوئی اس سے بات کرنے آتا تو فوراً کہہ دیتا کہ بھائی میں بزی ہوں، میں آپ سے بات نہیں کرتا، میں عبادت کر رہا ہوں. اب شیطان میٹنگ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائی سب کو بہکائے گا، برسیسا کو بہکانا کیسا ہے؟ اب تمہارے ہمارے بارے میں تو میٹنگاں ہوتے چلتے ہیں شیطانوں کی، یاد رکھو. سلیم بھائی، عبد الرحمن بھائی، عبداللہ بھائی، فلاں بھائی، انہوں ذرا نمازہ پڑھتے ہیں، ان کو کیسا بہکانا ہے. شیطان کی مستقل میٹنگ ہوتی ہے، یاد رکھو. انہوں ذرا سچے طریقے سے انہوں دکان چلاتے ہیں، اس کو کیسا بہکانا. شیطانوں کی میٹنگ. انہوں اچھا گھروں کے اندر ذکر کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اسے کیسا بہکانا ہے، اس کی ٹریک کو کیسے بدلنا ہے. تمہارے ہمارے پیچھے سب شیطانوں کی میٹنگ ہوتی ہے. اور جیسا بندہ جس کے پاس کیا ویکنیس رہتی کہ اس اعتبار سے شیطان آپ کو ٹیبلٹ ڈالتا. سو تمہاری کیا ویکنیس، میری کیا ویکنیس، آپ کی کیا ویکنیس، جیسے جیسے ویکنیس رہتی ویسے ویسے مشورے کرتے ہیں اور ویسے ویسے ٹریک پر لے کے جاتے ہیں. برسیسا کے تعلق سے مشورہ ہوا شیطانوں میں کہ کیسے بہکایا جائے. تو ایک ابیض شیطان کھڑا ہو گیا، میں برسیسا کو بہکاؤں گا اور جس راستے پر یہ چل رہا ہے اس راستے سے تباہ کر دوں گا، اسے گمراہ کر دوں گا. تو شیطانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جاؤ، آپ اسے بہکاؤ اور اسے اس راستے سے ہٹا کر ہمارے راستے پر لا کر کھڑا کر دو. اب اس کی خانقاہ تھی، جیسے مسجد ہوتی ہے، ایک خاص یعنی عبادت گاہیں اس زمانے میں بناتے تھے جسے خانقاہ کہتے ہیں، اس میں بیٹھ کر وہ عبادت کرتا تھا. کبھی کبھار برسیسا اپنے گھر کے باہر جھاگنے کے لیے آتا تھا. تو اب یہ ابیض شیطان پگڑی باندھ لیا، اجلے کپڑے پہن لیا، ایک دم داڑھی گیڑی، انسانی شکل ایسے بنایا، آ کر سیدھا اس کے باہر ایک مصلی بچھا کر انہیں بھی عبادت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ کون یہاں کیا کر رہا ہے. ایک مرتبہ نظر پڑی، چھوڑ بھائی ہم نہ کیا، پھر جا کر پھر دوسری مرتبہ نظر کرنے کے لیے آیا. تو اب یہ ابیض شیطان، یعنی دیکھیے شیطانوں کی ایکٹنگ، انسانوں کی شکل میں آنا اور لوگوں کو اس کے راہ سے گمراہ کر دینا، یہ بالکل شیطان کا چٹکی کا کام ہے. جن کا تعلق علماء سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق اللہ والوں سے نہیں ہوتا، ایسے لوگ تو بہت آسانی کے ساتھ بہکا دیے جائیں گے. حرام کسی آدمی کو کھلانا ہے، شیطان کا کیا دخل ہوتا ہے میں اس واقعے سے بتاؤں گا. حرام راستے پر آدمی کو مجبور کیسے کروایا جاتا ہے، حرام کمانے پر مجبور کیسے کروا دیا جاتا ہے. شیطان دیکھا 2-3 مرتبہ اسے کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو شیطان آواز دینے لگا کہ او برسیسا، میں بھی ایک عبادت گزار آدمی ہوں، ذرا تمہارے خانقاہ میں آنے کی اجازت دے ڈالو، تمہارے خانقاہ میں آنے کی اجازت دے ڈالو، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر عبادت کر لوں گا. انہوں نے کہا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا، تم وہیں پر رہو، میں اکیلا رہوں گا، میں اکیلا اللہ کی عبادت کروں گا. موبائل خریدنے سے پہلے انسان کی زندگی ایسی ہوتی تھی، اس کا تعلق اللہ سے ہوتا تھا، ایماندار ہوتا تھا، سچا ہوتا تھا. اب اس نے دیکھا بیچارہ بول رہا ہے، باہر بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، دل کے اندر ذرا رحم آ گیا. ہم نے ٹی وی دیکھی، ایڈ دیکھا، یہ موبائل اتنے کم قیمت پہ مل رہا ہے، اتنے کم قیمت پہ مل رہا ہے، اس کا اسکرین ایسے ہے، اس کے اندر یہ آفر ہے، اس کے اندر یہ آفر ہے. ایڈ دیکھ لیا. اب اس کے دل کے اندر بات آئی کہ چلو بھائی اندر بلا لیں گے. شیطان ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. ہم نے موبائل خرید لیا. موبائل خریدنے سے پہلے سچے تھے، موبائل ہاتھ میں آ گیا، شیطان اندر داخل ہوا برسیسا کے اندر. اب شروع میں موبائل کیسے استعمال کرنا کسی کو پتا نہیں، کیا کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کے اندر معلوم نہیں. اب وہاں بیٹھنے کے بعد شیطان عبادت کرنا شروع کیا، انہیں بھی کرتا رہا. کچھ دن گزرے، برسیسا کے دل میں آیا کہ بھائی میرے سے خطر میرا باپ نکلا ہے، یہ کیسی عبادت کر رہا ہے. پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ بیزار بھی نہیں ہو رہا ہے.
یہ کتنا بڑا نیک اللہ کا ولی ہے. تو اب چند دن اس کے ساتھ گزار دیے, چند دن موبائل اپنے پاس رہ گیا, سیکھ لیے, صحبت کا اثر پڑ گیا. یہودی شیطانیت اس موبائل پر, موبائل دجالی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ ہے. پورا سیکھ لیے. شیطان جانے سے پہلے سفید پوش بزرگ کی شکل میں آیا ہوا تھا, اسے یقین ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ شیطان ہے. جانے سے پہلے کہا کہ دیکھو میں بہت سال عبادت کیا, میرے پاس ایک ایسی دعا ہے, وہ دعا تم کو سکھا کر جاتا ہوں. اگر وہ دعا تم سیکھ لو گے, بہت سارے مریض ہیں, وہ مریض وہ دعا پڑھ کر پھونکنے کی وجہ سے شفا ہو جائے گی, اور تم کو اللہ کے مخلوق کی خدمت بھی ہو جائے گی. اب موبائل کے اندر ایڈ آئے, فلاں بینک کا یہ لون آیا ہوا ہے, فلاں بینک کا یہ چیز آئی ہوئی ہے, آپ کے لیے اتنا ڈسکاؤنٹ ہے, انٹرسٹ کم ہے. دبایا, حرام کا راستہ کھل گیا. اور موبائل کے اندر طرح طرح کے میسیج آنے لگے, یوٹیوب کے اندر طرح طرح کے ویڈیوز آنے لگے, دبا کر دیکھنا شروع کر دیا. اب برسی صاحب نے کہا بھائی تیری دعا کی مجھے ضرورت ہے, تو جا یہاں سے پہلے. اس نے کہا کہ نہیں, تو سیکھ لے, تجھے کام آئے گی. تو اس نے دعا کو سکھایا, سکھا کر وہاں سے فرار ہو گیا, نکل گیا. اب موبائل چلانا آ گیا, موبائل کے اندر گھسنا آ گیا, کون سا ویڈیو کہاں پر یہ کرنا ہے, کون سا سرچ کرنا ہے, گوگل میں کیا سرچ کرنا ہے, یوٹیوب میں کیا سرچ کرنا ہے, سب آ گیا. ہم نہ تو آ گیا, کیا بچوں کو بھی آ گیا نا, بڑے تو چھوڑو, بچے بھی. خالی بازو میں ایک ریکارڈر کا ایک شکل دیتا, وہ دبائے بولے تو, بغداد نے بولے تو وہاں تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا. اتنی سہولت. جیسے شیطان نے برسیزہ کو دعا سکھایا, سہولت کی دعا, ویسی اگر سہولت موبائل کے اندر ایسی سہولت بن گئی, ریکارڈر کو دبا دیے, لکھنا نہیں آنے والا بھی فلاں کا فلم دیکھنا ہے, فلم کا نام بول دیا تو آ جاتا فلم. ہندی میں ہونا, تیلگو میں ہونا, انگلش میں ہونا, بلو فلم ہونا, وائٹ فلم ہونا, بلیک فلم ہونا, سب آ جاتا. جانے کے بعد شیطان نے کیا کیا, ایک آدمی پر حاوی ہو گیا, اور ایسے حاوی ہوا کہ اسے اپنا اثر ڈال کر بیماری میں ملوث کر دیا. اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, ان الشیطان فی الجسد, فی الانسان ہو یا فی الجسد ہو, یجری کمجری الدم, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑ لگاتا ہے جیسے خون دوڑ لگاتا ہے. بیماریوں میں تقریباً 95% لوگوں کو بیماری لگتی ہے شیطان کے اثر انداز کرنے کی وجہ سے. یہ الگ بات ہے, اللہ کی طرف سے وہ بیماری لاحق ہوتی ہے, لیکن شیطان کوشش یہ کرتا ہے اس کو بیماری میں ملوث کروں, فلاں بیماری میں ملوث کروں. تو ایک لڑکی کو جا کر وہ حاوی ہو گیا, ایک بچی کو جا کر حاوی ہو گیا. لوگ ڈاکٹروں کے پاس لے کے گئے, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اب یہ موبائل چلانے والا بھی جا کر پھنس گیا, کیا کی کٹ ہو گئی پیسے, کیا کیے ہو گئی, تمہیں فلاں بینک کو چلے جاؤ, وہ بینک والے کر کو دے دوں نا, تمہارا لون بھی صحیح ہو جاتا, تمہارا یہ بھی صحیح ہو جاتا. یا فون کے ذریعے سے کسی لڑکی سے بات کرتے کرتے تعلقات قائم ہو گئے, یا فون کے اندر جتنی گندی چیزیں ہیں دیکھنا شروع کر دیا, اور موبائل ہیک ہو گیا. ہیکرز ہی موجود ہیں, اب موبائل کو ہیکر سے نکالنا بولے تو کہاں جانا پڑے گا. تو میرے بھائیو, اس طرح شیطان جا کر بیماری یعنی وسوسہ ڈالا, اس کے اوپر اپنا اثر ڈالا. اب یہ سارے ڈاکٹر کے پاس دکھائے, سب کچھ کرے, کوئی سا ڈاکٹر بھی اس کی دوا کام نہیں آئی. ہمارے یہاں بھی ڈاکٹروں کے پاس جب علاج ہوتا ہے, رپورٹ صاف ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں رپورٹ صاف ہے, بولے تو تجھے کیا کی ہو گیا ہے, فلاں
کٹے کے پاس کی، نہیں تو فلاں عامل کے پاس فلاں جگہ پر چلے جاؤ، یہ کرتوت کا ہوتا ہے یا اثرات کا ہوتا ہے. اسی لیے خبروں کے سامنے جانے والے، کٹوں کے سامنے جانے والے، یہ چور باباؤں اور چور عامل جو لوگوں کے ایمان کو لوٹنے والے، ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے. اب چلے جاتے ہیں. اب شیطان وہاں بھی ابیض شیطان انسانی شکل میں آ کر کہا، کہاں بے ڈاکٹراں گیٹراں، برسیسا جو تمہارا بزرگ ہے نا، تمہارا بڑا بہت نیک آدمی، اس کے پاس اس کا علاج ہے، تم بچی کو لے کر جاؤ وہاں پہ. اب وہ بچی کو لے جایا گیا اس برسیسا کے پاس. حضرت دیکھ ڈالو تمہیں کیا کی، تمہیں چھپنا بچانے والے لوگاں کہاں مجبور نہیں ہوتے، دو جگہ مجبور ہو جاتی. کہاں کا بولو، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے بولے تو، اور وکیلوں کے پاس چلے گئے، اور چور باباؤں کے پاس چلے گئے بولے تو یہاں مجبوراں ہاتھوں اٹھا دی. انہیں 50,000 پوچھا بولا تو دم دبا لے کو 50,000 دیکھو آیا تھی. چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے یہ چور بابا چور لوگاں ہوں، کئی کو ان کی مجبوری. نیک جگہ خرچ کرو بولے تو 10 روپے، زیادہ سے زیادہ 50 روپے. کیا تو مسجداں ہیں، مدرسے ہیں، یتیماں ہیں، بیوایاں ہیں، وہاں دل نہیں بولتا، وہاں خرچ کرنے کے لیے دل نہیں بولتا. جہاں ایسے معاملہ آ جائے، یہ چور بابا بول رہا ہے تمہارا علاج کرنا ہے، بڑا خطرناک جادو ہو گیا جی تم نا، بڑا خطرناک جن پکڑ لیا تم نا. کیا بھی ہاتاس، کیا بھی نہیں، کیا بھی ہتا نہیں، یاد رکھ لو. میں بولا نا کہ گزشتہ جمعہ، لعنت والے کام جب بندے کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے، پھر شیطان اور جنات اس پر حاوی ہو جاتے ہیں. پھر تم رحمت والے کام کرنا شروع کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے. رحمت والے کام کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت شروع کرو. روزانہ خدا کی قسم تمہیں ایک پارہ پڑھ لو، روزانہ ذکر و اذکار کر لو، بیٹھ کر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اللہ کی رحمت آئے گی. یہ لعنت والے شیطان ختم ہو جائیں گے. یہ اتنا لاجک یہ ہے. تو میرے بھائیو، اس طرح شیطان کیا کرتا ہے، دماغ کو پلٹاتا ہے کہ تمہارا علاج کئی مہینے فلاں جگہ چلے جاؤ. اب برسیسا کے پاس آئے. تو اسی لیے آپ لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں، خصوصاً اس میں سب سے زیادہ شیطان مردوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا، یاد رکھ لو. آج کل کے زمانے میں تو مرد حضرات اپنے بیویوں کے بالکل 100% غلام بنے ہوئے ہیں. وہ عورتوں کو جال ڈالتا ہے، اور جی ہم نا فلاں عورت بولی ہے، فلاں جگہ گئے تو ہمارے بچے کا علاج ہویا تھا، کہتے ایسا. انہیں ڈھوا، انہیں کیا بھی نہیں، یہاں بول ڈالی عورت، یہاں بٹن دبا ڈالی، 100% میں غلام ہوں میرے آقا بول کر حاضر ہو جاتا ہے. اگر وہ عورت پوجا کرا بھی دے تو یہ آدمی پوجا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. یہ حالت ہے ہمارے مردوں کی. عورت بولی تو اس کا سب کچھ، کیا کرنا بولے تو عورت کو پوچھنا، کیا کرنا بولے تو بھی. عورت بول ڈالی، ختم. انہیں اپنے ایمان کو بیچ ڈالا بولے تو بیچنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا. تمہارا کاروبار چلتا نہیں جی، فلاں عورت بولی ہے کہ فلاں جگہ چلے گئے بولے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا. انہیں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو، عقل استعمال کرو. اللہ نے مرد کو ایک درجہ عطا فرمایا عورتوں کے مقابلے میں. مرد کے تابع عورت کو بنایا ہے، نہ کہ مرد کو عورت کا تابع. تو اب سارے لوگ برسیسا کے پاس گئے، بھیک مانگنے لگے کہ برسیسا، ہمارا بچہ یا بچی بیمار ہو گئی ہے، ذرا تمہیں رحم کر ڈالو ہم پر. اب شیطان وہاں آیا، نظر آئے بغیر برسیسا کے دل میں ڈالا، یہ کون کہ اللہ والا آیا تھا تیرے، یعنی تیرے خانقاہ کے اندر عبادت کے، ایک دم سکھایا تھا، ایک دم وہ آزما کر دیکھیں گے وہ کام کرتا کہ نہیں کرتا کی. وہ آزما، دل میں خیال آیا تو اس نے فوراً آزمایا، وہ دم کیا. شیطان نہ لگا تھا، سو شیطان کے اثرات اس کے اوپر تھے. جیسے یہ دم کیا تو شیطان اپنے اثر کو ہٹا لیا، وہ بچی اچھی ہو گئی. سمجھتے ہیں ایسا ہوتا سو یہ عاملہ چور بابائیں
یہ عورتاں بچے گچے بیماراں تمہیں اگر ڈاکٹروں کے پاس جا کر اسکیننگ کرنا، وہ صاف آنا، یہ سب ایسا ہی لگتا ہے. اسی طریقے سے جس کا موبائل کے ساتھ یہ بیماری لگ جاتی ہے نا، موبائل کی بیماری جس آدمی کو لگ جاتی ہے، وہ آدمی کے پیچھے بھی شیطان ہی ہے. شیطان ہی کراتا ہے. فلاں ویب سائٹ دیکھو، رات میں موبائل اٹھا کر بیٹھا، جاتے جاتے 11 ہو گیا، ٹائم جاتا چلتا انہیں 12 ہو گیا، ٹائم کا بھی احساس نہیں، 1 ہو گیا، ٹائم کا احساس نہیں، 2 ہو گیا، ٹائم کا احساس نہیں، 3 ہو گیا. اب یہ بیمار پڑتا ہوا جاتا ہے موبائل کے ذریعے سے، روزانہ بیمار. جیسے ہی برسیسا دم کیا، وہ بچہ اچھا ہو گیا، بچی اچھی ہو گئی، پورے گاؤں کے اندر پھیل گیا. بھائی برسیسا بڑا پاورفل آدمی ہے بھائی، چلے جاؤ تم. لوگوں کا تانتا لگ گیا. اسی طریقے سے موبائل کے اندر جو فیوچرز ہوتے ہیں اور جو فیوچرز ایڈ کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ فلاں موبائل بڑا زبردست ہے بھائی، لوگوں کا تانتا لگ گیا اس کو خریدنے پر. لوگ لائن میں لگ گئے، فلاں موبائل بڑا امپروو ہو گیا. ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں وہ موبائل ہے، اس کے اندر ایسے ایسے فیوچرز ہیں. تو میرا حال میرے بھائیوں، برسیسا کا سارا چرچا ہو گیا، یہاں موبائل کا بھی چرچا ہو گیا. ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچہ، ہر نوجوان موبائل لینے پر مجبور ہو گیا. لے لیا نہیں موبائل سب بھی. بچے کو بھی گھر کے اندر وہ کیا بولتی سالگرہ ہوتا، دیکھو برتھ ڈے، باپ ڈھوا بچے کو کیا تو بھی تعلیم کی کوئی چیز دلا دیتا، کوئی اور چیز دلا دیتا تو اور بات، ادھر سیدھا بچے کو جا کو یا بچی کو جا کو سیدھا گفٹ کرتا سچ موبائل. بہرحال میرے بھائیو، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ بقیہ برسیسا کا جو واقعہ ہے اور ہماری نسل کہاں تباہ و برباد ہو رہی ہے، کیسے تباہ و برباد ہو رہی ہے، اس کے پیچھے شیطان اور دجالی لشکر کیسے کام کر رہا ہے. موبائل سمجھتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس موبائل ہے، ڈیٹا ہمارے پاس محفوظ، تمہارا ڈیٹا میرا ڈیٹا سب دجال کے پاس چلا گیا. یاد رکھ لو، دجال کے پاس تمہارا میرا ڈیٹا سب موجود ہے. انہیں آنے کے بعد یہی بولے گا تم فلاں کے بیٹے فلاں کاروبار تم کرو گے، تم فلاں. ہائے میرا ڈیٹا کیسا معلوم اسے؟ تو اس کا مطلب میں رب ہوں، مجھے مان لے بولے تو مان لیتا ہے نہیں. یہ ایک مختصر بول رہا ہوں، اس کی تفصیل اور بھی ہے. جو پڑھے لکھے ہیں ان کو اچھا سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. تمہارا یہ کاروبار، تم نے فلاں وقت میں یہ زمین خریدی، تم فلاں وقت میں آ کر کیا ہے یہ پلاٹ خریدا ہے، تمہارا یہ گھر ہے، تمہارے اتنے بیوی بچے ہیں، تمہارے یہ بچے ہیں، تمہارے بچے فلاں ہیں، سب ڈیٹا یہ سب دجال کے اکاؤنٹ میں جا چکا ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں سب سے بڑا مالدار وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو، آج کے زمانے میں سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے پاس ڈیٹا ہو. دیکھیں نہیں، ٹویٹر کا جو بڑا ہینڈل کرنے والا کتنے ملین میں ٹویٹر کو خریدا ہے. تو بہرحال میرے بھائی، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ سے درخواست ہے کہ پیچھے آنے والے اگر اگلے جمعہ لیٹ سے آئیں گے تو بہت مس کر پائیں گے، بہت مس کر پائیں گے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جلدی آ جاؤ. اور موبائل جس کا تعلق شیطان سے ہے، جس کا تعلق دجالی فتنوں سے ہے، جس کا تعلق ہمیں چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں تک ہمارا بالکل گہرا تعلق بلکہ مقصد بن چکا ہے. اس کے جسمانی نقصانات بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے، کیسے کینسر آتا ہے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یعنی شوگر کی بیماریاں پیدا ہو گئے، کیسے ہارٹ اٹیک کی بیماریاں، کیسے نوجوان نامرد ہوتے ہوئے جا رہے، کیسے نوجوان عورتیں طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے. یہی موبائل ہے. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ جلدی آ جائے، بقیہ آپ کے سامنے باتیں ہوں گی. اسی لیے میرے بھائیوں، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، چھوٹے بچوں کو موبائل نہ دیا کرو. خصوصاً ان ماؤں سے درخواست ہے جو کھانا کھلانے کے بہانے بچوں کو کارٹون میں لگا دیتے ہیں، اور یہ کارٹون دیکھتے دیکھتے بچے آگے بڑھنے کے بعد پاگل ہو جائیں گے. 5 سال کے اندر جو بچے جن کا تعلق موبائل سے لگ گیا، سمجھو کہ 5 سال کے بعد نہیں،
10 سال کے اندر اندر وہ بچے کسی نہ کسی بیماری میں آ کر ملوث ہو جائیں گے. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، سائنسدانوں کی رپورٹ ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ یہی فون ہے. اسی لیے بچے اور بچیاں، نوجوان تباہی کے دہانے پر آئیں. اچھا پڑھ لیا رہتا ہے لیکن جاب نہیں مل رہی ہے، موبائل کے پیچھے لگ دیا، اپنا وقت موبائل کے پیچھے لگا رہا ہے. اللہ کی مددیں ختم ہو گئی، شیطان اس کے ساتھ مل گیا. اس واسطے میرے نوجوانوں، موبائل کو طلاق دے ڈالو. عورتیں اپنے شوہروں پر نفرت اٹھانے کے بجائے موبائل کو اپنے سے دور کر دو. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ننھے ہاتھوں میں موبائل اور ان کے آنکھوں میں اسکرین کے اوپر ان کی نگاہ بیٹھنا، ان کا دماغ اسی کی طرف. کئی بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کھانا کھاتے ہوئے اگر موبائل گھسیٹ لیا جائے کھانا بھی چھوڑ دیں گے، موبائل ہونا ان کو. ایسا روئیں گے، ایسا روئیں گے. یہ ایک نمونہ ہے. آگے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ماں باپ کے قتل کر دیے ہیں اولاد. یہ سارے اخبارات میں پڑھنے کے باوجود بھی ہمارے ماں باپ کو عقل نہیں آئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیے. یہ موبائل دنیا کے اندر بھی جہنم دکھائے گا اور آخرت کے اندر بھی جہنم دکھائے گا. انشاءاللہ اگلا جمعے میں آدھا واقعہ پیش کرنے کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اور کیا کیا نقصانات اس کے اندر موجود ہیں. اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دجالی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دجالی فتنے سے اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں، اگر میرے نوجوان پڑھے لکھے ہیں سرچ کر لو میرے بھائیو. اٹھاؤ وہ گوگل جو تمہیں روزانہ یعنی سرچ کرنے کے لیے دوسری چیزیں سرچ کر رہے ہیں، موبائل کے بارے میں اٹھا کر دیکھو اس کے کیا کیا خطرناک مضر اثرات ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.